گیا 20-22 سال پہلے، ابھی میری داڑھی کالی تھی، میں آپ سے کہتا تھا کہ میں ڈی آئی خان کو عالمی تجارتی جنکشن بناؤں گا۔ میری داڑھی تو سفید ہو گئی، لیکن میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میری بات سچی ہے۔ آج رمک تک نیا روڈ بنایا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے دور میں ہم اس کو دورایا روڈ بنائیں گے۔ انڈس ہائی وے کو اثر نو کراچی کا نیا سفر آپ کا شروع کرائیں۔ جو سی پیک آج پھر شروع ہو رہا ہے، سگو تک اس کا پہلا سیکشن ہے، درابن تک اس کا دوسرا سیکشن ہے۔ ہم نے درابن سے موسیٰ زئی، چودوان، کڑی زئی اور رمک تک انڈس ہائی وے کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے اور انشاءاللہ اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے۔ ہم نے آج یارک انٹرچینج سے براہ راست ٹانک کی سڑک کا افتتاح کر دیا ہے۔ ہم نے پیزو سے ٹانک کے روڈ کا افتتاح کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس سی پیک کو ہم لکی مروت کے ارسلا وانڈے سے لے کر راستے میں کرک کی تحصیل اور اس سے آگے بنڈو جو لنک روڈ ہے، 3 اضلاع کو انشاءاللہ العزیز سی پیک کے ساتھ ملایا جائے گا۔ دریائے کرم پر پل ڈالا جائے گا اور لکی مروت کا ہیڈ کوارٹر اور یہ جو لنڈیوے کا علاقہ ہے، آپ کا کرم پار علاقہ جسے کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے براہ راست وابستہ ہو جائے۔ پورے خطے پر ہماری نظر ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سی پیک صرف سڑک کا نام نہیں ہے، یہ تجارتی شاہراہ ہے، اکنامک کوریڈور ہے۔ اس اقتصادی راستے کے ساتھ یہاں پر ایک انڈسٹریل ایریا بنے گا جہاں ہزاروں ایکڑ پر مشتمل ایک نیا شہر آباد ہوگا، جس میں انڈسٹریاں ہوں گی، جس میں انڈسٹری کے تمام لوازمات وہاں ہوں گے، بجلی پہنچائی جائے گی۔ اور اس وقت آپ کے صوبے کی جو بجلی ہے اور جس کا ٹرانسمیشن لائن ہے، وہ صرف 1700 میگا واٹ بجلی اٹھانے کے قابل ہے۔ 1700 میگا واٹ سے اونچی بجلی یہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم سی پیک کے ذریعے سے اور چین کے تعاون سے 1700 میگا واٹ کو انشاءاللہ 17,000 میگا واٹ تک پہنچا کر ایک نئی ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے سے اس پورے علاقے کو اور اس کے جو انڈسٹریل ایریا بنیں گے، ان کے کارخانوں کو بجلی مہیا کریں۔ صرف بجلی ہی نہیں، ان کو گیس بھی مہیا کیا جائے۔ دوسرا، ہم بنو میں بھی ایک انڈسٹریل ایریا بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے پیداواری قوت بڑھے اور یہاں سے تجارت باہر کی دنیا کے ساتھ ہو سکے۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف زمینی راستہ نہیں ہے کہ ہم زمینی راستے سے گوادر تک کا سفر کریں گے یا ادھر سے کاشغر کا سفر کریں گے۔ ہم بنو ڈیرہ اسماعیل خان کے بیچ میں یہاں پر ایک ڈیرہ اسماعیل خان ریجنل کارگو ایئرپورٹ بنائیں گے جو آپ کے ہوائی تجارت کو وسط ایشیا تک اور مشرق وسطیٰ تک بڑھائے گا۔ میں نے ایک لمبا زمانہ ہو گیا 20-22 سال پہلے، جب ابھی میری داڑھی کالی تھی، تو میں آپ سے کہتا تھا کہ میں ڈی آئی خان کو عالمی تجارتی جنکشن بناؤں گا۔ میری داڑھی تو سفید ہو گئی، لیکن میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میری بات سچی تھی۔ آج آپ جس بائی پاس کا افتتاح کر چکے ہیں، دوبارہ اس کو اثر نو تعمیر کرنے کا، یہ صرف مفتی محمود چوک پہ ختم نہیں ہوگا، اس سے آگے یہ چشمے روڈ تک جائے گا اور قریشی موڑ کے ساتھ وہ متصل ہو جائے گا۔ ہماری جو نہر ہے، میں وابڈا کو خاص طور پر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سیلاب نے ہمیں تباہ کیا، ایک اس کے اوپر دوبارہ اس کی تعمیر کی سست روی نے ہمارے پانی کی صلاحیت کمزور کر دی ہے۔ نہر اس وقت غیر ضروری مٹی سے بھرا ہوا ہے، اس کی صفائی ہوگی اور صرف لفٹ کینال ہی، صرف ہمارا چشمہ ریڈ بینک کینال ہی پورا پانی آپ کو نہیں، ہم لفٹ کینال کے ذریعے مزید پانی بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اگر ہمیں اپنی ہی سرزمین کے وسائل مہیا ہو جائیں
جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. چائنا سے بھی گفتگو میری ہو رہی ہے, حکومت پاکستان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہو رہی ہے, تاکہ ہم اس دامان کے 12 لاکھ ایکڑ اراضی جو بارانی ہے اس کو ہم نہری بنا سکیں اپنے وسائل سے جو ہمیں مہیا ہیں, لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے ہم وہ وسائل استعمال نہیں کر پا رہے. انشاءاللہ ٹانک زام بھی بنے گا, رابڑ زام بھی بنے گا, نواب حیدر زام بھی بنے گا, چودوان زام بھی بنے گا, لفٹ کینال بھی آئے گا, اور اس پورے خطے کو شاداب کیا جائے گا, اور ایسی سرزمین بنائی جائے گی کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ پورا ملک اناج کے لحاظ سے, پیداواری لحاظ سے خود کفیل بھی ہوگا, اور ہم اپنی پیداوار کو باہر دنیا بھیجیں گے, باہر دنیا سے ہم بھیک نہیں مانگیں گے. ہم نے آپ کو دکھایا یارک والا بہت بڑا گریو اسٹیشن جس پر انہوں نے اپنی تختیاں چڑھا دی. کل عبدالخیل گریو اسٹیشن کا افتتاح ہوا, اب بنکرائی کا ہوگا انشاءاللہ العزیز, اور اس طرح بجلی کی کھپت جو ہے وہ بڑھائی جائے گی تاکہ لوگ بجلی کے حوالے سے شکایت نہ کریں. لیکن ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, بجلی تو پیدا کرنا اس میں تو خرچے آتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ سے کہہ دے کہ بل بھی ادا کرو, تو مہربانی کریں آپ بھی ذرا بل ادا کیا کریں. بجلی نہیں ہے, لوگ شکایت کر رہے ہیں, بھائی کیوں نہیں ہے, آپ نے بل ادا نہیں کیا, وہ تو بیچتے ہیں. آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ آپ بھی اس کا بل ادا کریں. آپ بل ادا کریں گے, جائز بل ہوگا, اور اگر اس میں کوئی آپ زیادتی کرے گا, میں یہاں پر چیف انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں پر اضافی بل نہیں آئیں گے, اور اگر آئے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ حل کریں. تو میرے محترم دوستو, آپ انشاءاللہ مطمئن رہیں. ہماری شناخت یہی ہے کہ ہم اجتماعی کام کرتے ہیں, اجتماعی کام میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میرے دروازے پر لوگ قطاروں میں کھڑے ہوں اور اپنے روزگار کی بھیک مانگیں, نہیں, روزگار کے لحاظ سے ہمیں لوگوں کو خود کفیل کرنا چاہیے تاکہ ان کا عزت نفس محفوظ رہے اور وہ علاقے میں خود ہی اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر سکیں.